بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 300 افراد کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور وہ مہم سمندر کے ساحل کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، سامان کھانے پینے کا سب ختم ہو گیا، اور نوبت ایسی آ گئی تھی کہ ہمارے پاس کچھ کھجوریں باقی تھیں، 2 تھیلیاں کھجوروں کی تھی۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کا امیر بنایا ہوا تھا، آپ تھوڑی تھوڑی کھجوریں لوگوں کو دیتے۔ اب آخر میں ایسا ہوا کہ ایک ایک کھجور پر گزارا ہونے لگا، ایک ایک کھجور کر کے بھی ختم ہو گئی۔ اب ختم ہونے کے بعد پتے کھانے پر نوبت آ گئی۔ لوگوں نے درخت کے سوکھے پتوں کو جھاڑ کر اس پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو کبھی مشکل پیش آتی تو گھبراتے نہیں، بلکہ اللہ کا نام لے کر جو کچھ انہیں ملتا، جو کچھ میسر آتا اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کی کائنات میں سے، وہ لے لیتے اور اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اب کیا ہوا تھا کہ نوبت فاقوں پر آ پہنچی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلا دیکھا۔ دیکھنے میں تو یوں ٹیلا محسوس ہو رہا تھا، اب وہ کیا تھا؟ ٹیلا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی ٹیلے کی طرح مچھلی تھی، اور اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں۔ یہ بھی آج ہمیں معلوم ہوا کہ بہت بڑی ایک مچھلی ہوتی ہے جسے عنبر کہتے ہیں۔ اب وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ایک روایت میں 18 دن اور ایک روایت میں 15 دن ہے کہ وہ صحابہ کرام 300 افراد کی جماعت 15 دن تک لگاتار اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا ہم نے گوشت بھی کھایا، 15 دن تک ہم لگاتار اس کا گوشت کھاتے رہے، اور ساتھ میں اس مچھلی کا تیل نکال کر بھی اپنے جسموں پر ملتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کو کھاتے اور اس مچھلی کا تیل اپنے جسموں کو لگاتے، اور ہم اتنا کھانے کے بعد تندرست، توانا، چاق و چوبند، بالکل چست ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم واپس ہوئے، اس قافلے سے، اس مہم سے جب واپسی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس حالات سے واقف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے اس فاقے پر تمہیں انعام کے طور پر رزق عطا فرمایا گیا، اور اتنا خوبصورت انعام کہ اتنی تر و تازہ مچھلی اللہ پاک نے ان کے فاقے کی برکت سے، ان کے فاقے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں بطور انعام دی۔ اب یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے رزق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس واقعے کو سن کر خوش ہوئے، مسکرائے، اور پھر کہنے لگے کہ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا گوشت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی رزق تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی پیش کرو، ہمیں بھی لا کر دو، تاکہ ہم بھی اس مچھلی کا گوشت کھائیں جو اللہ پاک نے تمہیں رزق دیا تھا۔ تو ایک صحابی کے پاس اس کا کچھ گوشت باقی رہ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گوشت پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ تو آج ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مچھلی کا گوشت تناول فرمایا ہے۔